لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی حضرت ابراہیم، نمرود اور ہاروت ماروت کے بارے میں، جس میں نمرود اپنے بدترین انجام کو پہنچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف ہجرت کر لی۔ اور اب ہم آگے کے سطر پر چلتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم اس ٹائم لائن میں گزرے 4 بڑے واقعات کا ذکر کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے یعنی آپ کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے علاقے سے ہجرت کی تو آپ لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہجرت کر گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ اور لوط علیہ السلام کے ساتھ ملک شام میں سکونت اختیار کی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن بی بی سارہ سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، جس کا غم بی بی سارہ کو اندر ہی اندر کھائے جاتا تھا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ مکہ ہجرت کر جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سواری کے ساتھ بھیجا جو آپ کو مکہ اس جگہ لے جائیں گے جہاں خانہ کعبہ موجود تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ طوفان نوح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اٹھا لیا تھا اس دنیا سے، اور اب وہ جگہ بالکل ویران پہاڑوں کے درمیان ایک ریگستان تھا۔ جب آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کی جگہ پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی منزل آ گئی ہے اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بی بی سارہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ آپ کے پاس واپس آ جائیں گے، تو آپ علیہ السلام بھی واپس چل دیے۔ تب بی بی ہاجرہ نے پوچھا، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، اور اس بیابان میں جہاں دور دور تک کوئی انسان بھی نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، اس کے سہارے جس نے تمہیں یہاں لانے کا حکم دیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنی بیوی اور بچے کو اللہ تعالیٰ کے سہارے وہاں چھوڑ کر واپس چل دیے۔ جب سورج بلند ہوا تو حضرت اسماعیل پیاس سے بھلکنے لگے، تو آپ حضرت بی بی ہاجرہ کو دور پانی نظر آیا تو آپ دوڑتے ہوئے اس طرف بھاگی، مگر جب وہاں پہنچی تو وہ سیراب تھا، آنکھوں کا ایک دھوکہ۔ آپ نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں دور پھر سے آپ کو پانی نظر آیا۔ آپ بے قرار ہو کر ادھر بھاگی، مگر وہاں بھی پانی نہیں تھا، سیراب تھا۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر لگائے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو آج ہم صفا اور مروہ کے نام سے جانتے ہیں، اور آج ہم حضرت بی بی ہاجرہ کی وہ سنت ادا کرتے ہیں حج کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ بھاگ کر، جس کو ہم سعی پکارتے ہیں۔ جب آپ 7ویں مرتبہ مروہ کی پہاڑی پر پہنچی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ آپ کے پاؤں کے پاس سے پانی جاری ہے، تو بھاگ کر واپس آئی اور پانی کے ارد گرد رکاوٹ بنا دی اور بولی، زم زم، یعنی کہ رک جا، تھم جا، ٹھہر جا۔ اس وجہ سے اس پانی کا نام زمزم رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پلان اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسے اس پاک ذات نے ویران ریگستان میں پانی جاری کیا، جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ عرب میں میٹھے پانی کی ویسے ہی قلت ہوا کرتی تھی، تو جہاں بھی پانی نکل آتا تھا وہاں ہی لوگ آباد ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے مکہ شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کے پاس باقاعدگی سے آیا کرتے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے باری تعالیٰ، کس جگہ تعمیر کی جائے؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر سے آئے اور آپ کو جگہ کی نشاندہی کروائی، اور آپ دونوں بزرگان دین نے وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ جب دیواریں 9 ہاتھ بلند ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حجر اسود کی جگہ بتائی، جو ابو قبیس نامی پہاڑی سلسلہ میں پوشیدہ تھا۔ وہاں سے آپ نے حجر اسود کو لا کر وہاں پر نصب کیا جہاں پر آج موجود ہے۔ اور پھر اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جب حضرت سارہ کی عمر تقریباً 90 سال اور آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال ہو چکی تھی۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب حج کی تمام رسومات ختم ہوئی تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خواب کا ذکر کیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا،
آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو انجام دیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چلائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی جگہ ایک مینڈے کو رکھ دیا۔ ایسے یہ سنت ابراہیمی ہم پر واجب ہوئی، جو آج ہم سب مسلمان حج کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کر کے پوری کرتے ہیں۔ سمود ایک شہر جو بہت زیادہ زرعی تھا، اور یہ شہر جغرافیکل بھی ایسی جگہ پر موجود تھا کہ جو لوگ شام یا مکہ یا عراق کہیں بھی جاتے تھے تو ادھر سے ان کا گزر ہوتا تھا، اور وہ یہاں زیادہ تر قیام کیا کرتے، جس کی وجہ سے سدوم کے لوگوں کو ان کی مہمانداری کرنا پڑتی تھی، جس سے وہ قوم سخت تنگ آ چکی تھی۔ لیکن وہ مہمان نوازی سے انکار بھی نہ کر پا رہے تھے، مگر وہ ترکیبیں تلاش کرتے رہتے تھے کہ کیسے اس مہمان نوازی سے جان چھڑائی جائے۔ تب شیطان نے اس کو موقع غنیمت جان کر اس سے فائدہ اٹھایا اور ایک بوڑھے آدمی کے روپ میں ان کے پاس پہنچا اور ان کو کہنے لگا، میں تم لوگوں کو ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں جس سے تم ان مہمانوں سے جان چھڑوا لو گے۔ جب بھی کوئی مہمان تمہارے شہر میں آئے تو تم اس کے ساتھ زبردستی بد فعلی کیا کرو اور اس کا سامان لوٹ لو، ایسے تمہاری جان چھٹ جائے گی۔ اور اس کے بعد شیطان ابلیس نے ان کو اس بد فعلی کی عادت ڈالنے کے لیے سب سے پہلے خود کو ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں شہر میں آیا اور شہر والوں سے اپنے ساتھ خوب بد فعلی کرائی تاکہ ان کو اس بد فعلی کی عادت پڑ جائے۔ ایسے یہ قوم اس بد فعلی کی عادی ہو گئی اور اس میں ان کو اتنا مزہ آنے لگا کہ انہوں نے اپنی عورتوں کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا اور اپنی لذت مردوں سے پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس بستی کے لوگوں سے کہا جو قرآن میں درج ہے۔ اور حضرت لوط جو ہے حضرت ابراہیم کے کنٹمپریری ہیں، کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی عراق ہی کے رہنے والے تھے، یہ بھی سامی النسل ہیں، یہ بھی سیمیٹک ریس میں سے ہیں، اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا، اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے، سدوم اور عمورہ، اور یہ بڑے تجارتی مرکز تھے، اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی قافلے آتے تھے ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے تو ادھر سے ہو کر گزرتے تھے، تو گویا کہ ایک طرح کا جو ہے یہ کراس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے، جو یہ کیریوان روٹس کا، اس حوالے سے ان کے لیے بڑی وہ خوشحالی تھی۔ لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی، حضرت لوط ان میں سے نہیں تھے، اس قوم میں سے نہیں تھے، وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بھتیجے عراق کے رہنے والے، لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباثت پیدا ہو گئی تھی جسے سوڈومی کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاط جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا لوط کو جب کہ کہا اس نے اپنی قوم سے، جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نہیں کی، یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کو ہوتا ہو اور بات ہے، لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا، کھلم کھلا کرنا، اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا، وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو، تو یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا جو کہ دو بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آپ کے پاس آئے۔ ان مہمانوں کی خوبصورتی اور حسن دیکھ کر اور اپنی قوم کی بے حیائی دیکھ کر آپ علیہ السلام بہت فکر مند ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے یہ خبر شہر والوں کو دی کہ لوط کے گھر میں دو خوبصورت حسین لڑکے آئے ہیں، تو بستی کے لوگ آپ کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ نہ سمجھنے والے تھے۔ تب فرشتے لوط علیہ السلام سے بولے، آپ فکر مند مت ہو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان کو ان کے کیے کی سزا دینے آئے ہیں۔ آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر آج رات یہاں سے دور چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر ہرگز مت دیکھیے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور وہاں سے اپنے اہل خانہ کو لے کر چل دیے۔ تب فرشتوں نے بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے جا کر ان کو اوندھے منہ پھینک دیا، اور پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب پتھروں کی بارش ہو رہی تھی تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے پلٹ کر دیکھا تو ایک پتھر اس پر بھی آ گرا اور وہ بھی عذاب الہی سے مر گئی۔ اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام وہاں سے صرف اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ ہی نکلے تھے، بیوی وہی بستی میں ہی پیچھے رہ گئی۔ یہ تھے وہ چار بڑے واقعات جو اس ٹائم لائن میں گزرے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت کچھ ہو رہا تھا، لیکن ہمارا موضوع انبیاء کی سرزمین ہے جس کی تصدیق الہامی کتابوں سے کی جا سکتی ہے۔
اس لیے ہم اپنا فوکس ادھر ہی رکھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔